ناظرین، آپ یقین کریں یا نہ کریں، حرمین شریفین کی فضائیں ایک خاص روحانی سکون سے بھرپور ہیں۔ یہاں ہر قدم، ہر سانس، ہر نظر عبادت کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہر عمل کا اثر صرف امپیکٹ آپ پر نہیں، ماحول پہ بھی پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حرم میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک خاندان اپنے بچے کی حفظ قرآن مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ پانی ایک دوسرے کے اوپر چھڑک رہے ہیں۔ لوگ اس عمل پر ایک طرف مبارکباد دے رہے ہیں اور دوسری طرف تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ حرم میں اس طرح کی خوشی منانا درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حرمین شریفین میں ہر عمل خدا کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں آ کر کسی بھی کام کو دل کی خوشی کے لیے یا عام تفریح کے لیے مناسب نہیں ہے سمجھنا اس کو۔ اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی سی خوشی یا جشن کا طریقہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ حرم شریف میں بہت سارے ضعیف لوگ، بچے اور جوان لوگ گزرتے ہیں۔ اگر پانی نیچے گر جائے یا کسی چیز کی وجہ سے کوئی پھسل جائے تو ان کے نتیجے میں زخمی ہونا یا شدید نقصان ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے تحفظ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پانی پھینکنے یا ضائع کرنے کی بات بھی بہت اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں نصیحت فرمائی کہ پانی ضائع نہ کریں۔ وضو کے لیے چند قطرے کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم اکثر خوشی کے لمحات میں بے تحاشا پانی استعمال کر دیتے ہیں۔ اور مسجد حرام میں پانی پھینکنا، چاہے خوشی کا اظہار ہو، دراصل اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ عمل روحانی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ خوشی منانا اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے اور وسائل بھی ضائع نہ ہو۔ اور حرم شریف میں ہر ایک کا مقصد عبادت ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ عمل عبادت کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ خوشی منانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، جیسے دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یا بچے کی کامیابی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں چاہیے ہم خوشیوں کا اظہار ایسے طریقے سے کریں جو ماحول کی تقدس اور روحانی سکون کو برقرار رکھے۔ اور آخر میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حرم شریف میں ہر چھوٹا عمل بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی پریشانی یا وسائل کے ضیاع کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ اور حفظ قرآن کی کامیابی واقعی قابل تعریف ہے، لیکن اس کی خوشی کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، دوسروں کے لیے محفوظ ہو، اور حرمین کی تقدس کے موافق بھی ہو۔ اور یاد رکھیں، حرم کی زمین ہر قدم پر عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہمارا ہر عمل اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ خوشی منانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، جیسے دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یا بچے کی کامیابی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں چاہیے ہم خوشیوں کا اظہار ایسے طریقے سے کریں جو ماحول کی تقدس اور روحانی سکون کو برقرار رکھے۔ اور آخر میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حرم شریف میں ہر چھوٹا عمل بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی پریشانی یا وسائل کے ضیاع کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ اور حفظ قرآن کی کامیابی واقعی قابل تعریف ہے، لیکن اس کی خوشی کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، دوسروں کے لیے محفوظ ہو، اور حرمین کی تقدس کے موافق بھی ہو۔ اور یاد رکھیں، حرم کی زمین ہر قدم پر عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہمارا ہر عمل اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔